الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا جو نسخہ عطا فرمایا ہے وہ تمام نقائص اور تمام کمیوں سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ کامل ہے، مکمل ہے، بلکہ اکمل ہے۔ شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ اکمل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ جیسے آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے انگریزی زبان کی گرامر پڑھی ہوگی تو اس میں ایک لفظ ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری۔ کسی چیز کی کیفیت کو بتانے کے لیے ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ گڈ، پھر کہتے ہیں اس سے آگے کمپیریٹو ڈگری ہے بیٹر، اور پھر اس سے آگے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے بیسٹ۔ اردو میں سمجھیے ایک لفظ ہے اچھا، دوسرا لفظ ہے بہتر، فلاں سے بہتر، فلاں سے بہتر، کسی سے بہتر، کسی سے بہتر نہیں، بہتر، اور تیسرا لفظ ہے بہترین، یعنی سب سے بہتر۔ ایسے ہی عربی زبان میں ایک اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے جس کو ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ بڑا ہے، جبکہ اکبر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر۔ کبیر بہت بڑا، کبیر بہت بڑا، اکبر سب سے بڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے وہ کامل ہے، مکمل ہے، بلکہ اکمل ہے۔ یہ اکمل پھر وہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین اکمل یعنی بالکل مکمل کر دیا۔ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے، یہ جو نسخہ قرآن کریم کا ہدایت کا آیا ہے یہ اس کی طرف سے آیا ہے جس نے کائنات بنائی ہے، جو کائنات کی ہر شے کو آج سے اربوں کھربوں سال پہلے جانتا تھا اور آج سے اربوں سال کے بعد کیا ہوگا اس کو معلوم ہے۔
یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. یہ ہمارے جیسے کسی نہ میں نے جملہ استعمال کیا، کائنات تو اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ پیغام اس کا بھیجا ہوا ہے. ہمارے جیسا آدمی جب کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ یہ فلاں کام کر دینا، اب وہاں سے وہ فون کرتا ہے ہمیں، کہتے ہیں صاحب آپ نے یہ کام کہا تھا لیکن یہاں تو یہ چیز دستیابی نہیں ہے، تو ہم اپنے پیغام میں رد و بدل کرتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ وہ دستیاب نہیں، تو اب ایسا کرو یوں کر لو کہ صاحب آپ نے تو منع کیا تھا یہ کرنے سے. کہ نہیں پہلے اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ بازار میں دستیاب نہیں ہے، اب آپ نے خبر دی ہے تو اب آپ وہی کر لو جو آپ کہہ رہے تھے پہلے. ایسا ہوتا ہے نا، بارہا ہوتا ہے. حکم دینے والوں کو بھی اس سے واقفیت ہے، جو حکم پورا کرتے ہیں ان کو بھی واقفیت ہے کہ ایسا بارہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو جانتے نہیں نا، ہمیں تو اس نے خبر دی کہ مارکیٹ میں یہ دستیاب نہیں ہے، ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ کا علم ساری چیزوں کو، سارے زمانوں کو محیط ہے، کور کرتا ہے. لہذا اللہ کے ہاں جو پیغام آیا ہو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس میں کوئی زیادتی ہو گئی ہو جس کو اب کم کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اللہ کی صفات علیم، خبیر، مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ ایمان میں کمی نہیں کرتے کہ اللہ عالم الغیب نہیں، مانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، لیکن ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال، ہمارے کام کرنے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اللہ کے عالم الغیب ہونے پر ایمان نہیں رکھتے. اگر کسی اور مذہب کا آدمی کوئی کام اپنی سمجھ سے کرے، کسی اور مذہب کا آدمی کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کر کے ان سے رائے لے کر کرے تو سمجھ میں آتا ہے اس کے پاس کامل، مکمل، اکمل پیغام ہے ہی نہیں. مسلمان کے پاس تو ایک اکمل پیغام ہے، مکمل بالکل. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس اکمل پیغام کو ہم نے کبھی سنا سمجھا نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء سے، فقہا سے رجوع کرتے ہیں. فلانا مسئلہ ہے سامنے ہمارے، اللہ کا، اس کے رسول کا اس میں کیا حکم، کیا طریقہ ہے، بہت صاف واضح. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو احکامات دینے والے لوگ ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں، صوبائی سطح پہ ہوں اور نیچے ہوں، یہاں تک کہ گھریلو سطح پر ہوں. گھریلو سطح پہ کون؟ جو اس گھر کا سربراہ ہے. ایک تو مشکل یہ کہ خود قرآن کریم نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اللہ کے حکم سے ناواقف ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں جو واقف ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو پوچھو اللہ نے جو علماء بنائے ہیں، جن کو سکھایا ہے دین، ان سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم جتنی سطحیں میں نے بتائیں، جتنے لیولز بتائے ہیں، ان میں کسی میں بھی ہم اس کی کوشش نہیں کرتے کہ میرا دین تو مکمل ہے، یہ پیغام تو مکمل آیا ہے، ذرا معلوم تو کریں کہ میرے اس مسئلے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، میرے اس مسئلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجویز فرمایا. گزشتہ جمعے تو میں نہیں تھا، گزشتہ سے پہلے والے جمعے میں جو بات میں نے کی تھی اس کو آج ہم ختم کریں گے. بات میں نے یہ رکھی تھی کہ خیر، نیکی اور اچھائی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور برائی اور بدحالی اور شر لانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. خیر ختم ہوگا تو شر خود آ جائے گا.
بھلائی کی کوششیں ختم ہوں گی تو برائی خود آ جائے گی. میں نے مثال دی تھی باغ کی. باغ کو اچھا بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. باغ کو ویران اجاڑ بنانے کے لیے محنت چھوڑ دو، باغ خود ویران ہو جاتا ہے. اور آخر میں عرض یہ کیا تھا آپ حضرات سے کہ بھائی باطل نے یعنی حق والوں نے تو محنت چھوڑ دی، اچھے لوگوں نے اچھی کام کرنے کی محنت چھوڑ دی، تو برائی تو خود ہی آ رہی تھی. لیکن باطل نے جو شروع سے کشمکش چلی آ رہی ہے حق اور باطل کی، رحمان اور شیطان والی، اس نے باقاعدہ خرابی کی محنت بھی شروع کر دی. حالانکہ یہ بہت کافی تھا کہ اچھائی کی محنت نہ ہو تو برائی آ جائے، اس نے برائی کی محنت بھی شروع کر رکھی ہے. اور غالباً اگر آپ کو یاد ہو تو آخری جملہ ہم نے یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حیرت ہوتی ہے ہمارے لوگوں نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو دینی تربیت نہیں کی، ان کو کچھ بتایا نہیں، تو یہ تو خود ہی بگاڑ کے لیے کافی تھا. جائے کہ باطل محنت کر کے ان لوگوں کو جو خدا اور اس کے رسول اور عام مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ ہمارے بچے اور بگڑ جائیں. شاید اب آپ کو یاد آ گیا ہو کہ ایک آدمی جس کا کفر بھی مسلم ہے، مسلم ثبوت کے ساتھ ہے، اور جس کا مسلمانوں پر ظلم بھی مسلم ہے، اور جس کے مقابلے پہ اس زمانے کے مسلمان کھڑے ہوئے اور ان کی شہادتیں ہوئیں اور بہت کچھ ہوا، وہ بھی سب مسلم ہے، لکھا ہے، زبانی کلامی نہیں ہے. اس کو آپ مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہو. اس کا مجسمہ شاہی قلعہ لاہور کے باہر رنجیت سنگھ کا نصب کیا جا رہا ہے، اور ہمارے وزیر با تدبیر تو نہیں کہوں گا، بالکل بے تدبیر، نکمے عقل سے وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہیرو تھا، بڑا آدمی تھا، اور جناب اس کی کابل سے لے کر کہاں پشاور تک حکومت تھی، کابل سے لے کے پنجاب تک حکومت تھی. یہ بھی غلط فہمی ہے. اور دوسروں نے کہا کہ اس لیے مجسمہ نصب کیا ہے کہ اس سے سیاحت بڑھے گی، آمدنی ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھیے، چونکہ وہ اخیر ہو گیا تھا وقت، میں نے کہا تھا کہ میں آگے پھر بتاؤں گا کہ جس وقت انگریز یہاں داخلے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہاں آ گیا تھا، اور جو مغل سلطنت کا اخیر تھا شاہ عالم ثانی، اس کے زمانے میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا مغلوں کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان، زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا. وہ جو مغل بادشاہ کمزور سے بیٹھا ہوا تھا، زمین خدا کی، یہ اعلان ہوتا تھا، باقاعدہ اعلان ہوتا تھا ڈھول بجا کر، زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا. وہ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں اس لیے کہ عیسائیت میں صرف عبادت ہی ہے، باقی معاملات تو خود سے چلانے. اب مسلمانوں کا کیا ہے؟ زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، ملک بھی خدا کا، اور حکم بھی خدا کا. میں جو بار بار کہتا ہوں، ہم نے تو اللہ معاف فرمائے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، صرف معاش پر توجہ رکھی ہے اپنی، جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. ایک نسل میں دین کم ہوا، اس سے اگلی نسل میں اس سے کم ہوا، اور اس سے اگلی نسل میں اور کم ہوا، اور اب پتہ نہیں کتنی نسلوں میں باقی رہے گا. اس وقت میں جب یہ ہوا، اور بالکل اخیر میں بنگال میں میسور میں، بنگال میں وہ سراج الدولہ، اور یہاں میسور میں ٹیپو سلطان، بالکل جب وہ آخری جدوجہد کر رہے تھے، یہ صاف ہو گئے. تو رنجیت سنگھ یہاں کا بادشاہ تھا. یہ بھی کیسے بادشاہ بنا پوری کہانی ہے، یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا، میں تو سمجھتا ہوں مسلمانوں کی اکثریت اس سے اس وقت ناواقف ہے کہ وہ کن حالات میں یہ ملک قائم ہوا ہے. یہ کلمے کے بنیاد پر جو ملک بنا، یہ کن حالات میں بنا ہے.
احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اس نے مرہٹوں کو شکست دی، مرہٹوں کو شکست دی، مسلمانوں کے لیے آسانی راحت ہوئی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے بلکہ احمد شاہ ابدالی کا پوتا یہ آگے جا رہا تھا ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے، لاہور تک پہنچا ہے، کابل سے آیا ہوا ہے، لاہور تک پہنچا ہے، معلوم ہوا کہ جی کابل میں تختہ بغاوت ہو گئی ہے، واپس ہوا ہے، چناب میں اس کے سارے توپیں گر گئی ہیں۔ تو جو وہاں ایک سردار تھا اس علاقے کا، اس نے اپنے لوگوں کی مدد سے توپیں نکلوا کے اس کا نام تھا شاہ زمان، اس کو واپس کیا کابل کی طرف۔ اس کے صلے میں اس نے ایک سکھ کو، بلکہ رنجیت سنگھ کو لاہور کا حاکم بنایا، جو پھر بڑھتے 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 کابل نہیں پہنچا، پشاور تک پہنچا۔ یہ ہمارے وزیر صاحب کی غلط فہمی ہے، جنہوں نے تاریخ کبھی نہیں پڑھی۔ پھر کیا کیا ہے اس نے؟ لاہور کی بادشاہی مسجد یہ اس کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا، جس کا آپ نے شاہی قلعے کے باہر کئی مسجدوں کے اندر اذانیں اور نماز بند کر دی گئی تھی۔ ملتان کا نواب مظفر خان، جس کے نام پر مظفر گڑھ ہے آج، اس نے مزاحمت کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 5 بیٹے 1 بیٹی، سب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ملتان میں بھی مسجدیں بند کی گئیں۔ یعنی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو اے بی سی ڈی میں ایسا لگایا گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بنا کیسے تھا، یہ ملک حاصل کیسے ہوا تھا۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب ہمیں اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پیسے ہی چاہیے، مالی تو بنانا ہے، تو مسلمانوں کی حکومت ہو یا قادیانیوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو یا ہندوؤں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو یا انگریزوں کی حکومت ہو، ہمیں کیا فرق؟ پیسہ چاہیے، پیسہ بننا چاہیے۔ یہ نہیں پتا تاریخ اور جغرافیہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو جغرافیہ آج ہمیں ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، اور کسی نے غلط نہیں کہا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کو آپ کو تاریخ پڑھانا نہیں ہے، صرف ایک بات عرض کروں، خدا کے لیے جو بچا کچا دین ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ آج اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کیا ہے پیچھے ہمارے آبا و اجداد کیسے کیا، کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کیسے بچت ہوئی، باطل نے کیسی محنت کی ہمیں گمراہ کرنے کی۔ ہاں، حکومتوں کے انتظار میں مت رہیے، ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کی گدی قائم رہے، بس یہ ہو پیچھے ہو، اس سے پیچھے ہو، اس سے پیچھے ہو، کسی ایک نے اس کی فکر نہیں کی کیسے مسلمانوں کا ایمان باقی رہے۔ آج بھی جو آدمی کوشش اپنی گدی کے بچانے کی کرتا ہو، نام وہ یہ لیتا ہے کہ میں لوگوں کی معاش کی فکر کر رہا ہوں کہ ان کو پیسے مل جائیں، ان کو نوکریاں مل جائیں۔ یہ بے ایمان ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا ایمان جاتا رہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ جو میں نے آپ سے پہلے اس کی بات کروں، جو آیت تلاوت کی تھی پچھلی دفعہ بھی رہ گئی، اس دفعہ بھی اچھا ہوا یاد آ گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ لوگ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جن کی جو محنت دنیا میں تھی وہ سب رل مل گئی، کیا کہتے ہیں، گمراہ ہو گئی، بلکہ بیکار ہو گئی۔ یہ آسان ترجمہ ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ کیا سوچتے رہے، کیا گمان کرتے ہیں؟ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے جا کر دو آیت کے بعد فلا نقیم لہم، یہ مسئلہ سلسلہ چل رہا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن آئیں گے تو ان میں ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے موٹا تگڑا آدمی لایا جائے گا، اور اللہ کے ہاں جب میزان قائم ہوگی اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ایمان
اس لیے دوستو ہم سے آپ سے، اب میرے پچھلے جمعوں کی بیان یاد رکھیے گا، آج اس سلسلے کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی اور شوشہ یہ نہ چھوڑ دیں کہ بھائی ہم اپنے راعی ہیں، چرواہے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اپنے خاندان کے۔ مجھ سے میری بھی پوچھ ہوگی اور میرے خاندان کی بھی پوچھ ہوگی۔ میرے خاندان کی پوچھ یہ صرف نہیں ہوگی کہ تم نے ان کو روٹی کھلائی تھی یا نہیں، بھوکا رکھا تھا، سب سے پہلی پوچھ یہ ہوگی کہ تم نے ان کو اللہ کا تعارف کرایا تھا، تم نے ان کو دین سکھایا تھا۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں یہ فکر نصیب فرما دے، اپنے گھروں پر اس کا اہتمام کیا جائے، اور یہ کیسے کریں انشاءاللہ نماز کے بعد پھر مختصر سی بات کر کے یہ عرض کر دیں گے کہ یہ اہتمام کیسے کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔